بھر کی یادگار ہے یہ مجلس عزا، حسین بھر کی یادگار ہے یہ مجلس عزا۔ اچھا، کچھ آداب مجلس ایسے ہیں جن کو مجلس عزا سے پہلے جن کا خیال کرنا ہوتا، بلکہ میں نے ایسی ذرا سرسری انداز سے دیکھ رہا تھا، کچھ آداب کا پہلے خیال کرنا ہے، کچھ درمیانے مجلس خیال کرنا ہے، کچھ کا مجلس کے بعد خیال کرنا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ 80% تو وہ ہیں کہ جن کا پہلے خیال کرنا ہے، یعنی جس وقت مجلس عزا شروع ہو جائے گی تو شاید وہ اس میں اور اس کے بعد جو آخر میں سے 20% بچتے ہیں۔ 80% آداب وہ ہیں جن کا مجلس شروع ہونے سے پہلے خیال کرنے کو کہا گیا۔ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ نیت کو اپنے پاک اور خالص کریں، نیت کو پاک اور خالص کریں۔ اچھا، یہ شرکت سے پہلے کرنا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم زور زبردستی، اکراہ کے طور پر جبراً، دل نہیں بھی چاہ رہا ہے، ثواب حاصل کرنے کی کوئی فکر نہیں بھی ہے، تب بھی صرف یہ ہے کہ اگر میں نہیں گئی ان کی مجلس میں تو وہ بھی میری مجلس میں نہیں آئیں گی، ہمارا پروگرام خراب ہوگا، اور وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ یعنی جس میں حقیقی، سچی، پاک اور خالص نیت ہے کہ میں امام حسین کا جا کر میں ذکر سنوں، ان کی مجلس عزا میں شریک ہوں، وہاں سے برکتیں اور رحمتیں سمیٹ کر لے کر آؤں۔ اور ایک خالص نیت جو ہوتی، اس میں بہت ساری نیتوں کے اندر، اچھا اگرچہ یہ ساری نیتیں حرام بھی نہیں ہیں اور بہت سی چیزوں کا بعض اوقات خیال بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی پاکیزہ ایک نیت کریں۔ بلکہ ہمیشہ جب مجلس عزا کے لیے گھر سے باہر آپ جانے لگیں تو دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی نیت کو، اگر کچھ دنیاوی نیتیں ہیں تو نیت کا رخ بھی موڑا جا سکتا ہے، نیت کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، نیت کو وہیں دروازے پہ کھڑے کھڑے رہ کر بھی آپ پروردگار کی خوشنودی کے لیے، امام حسین کی خوشنودی کے لیے اس نیت کو تبدیل کر سکتی ہیں، خواہ بتکلفی کیوں نہ صحیح۔ لیکن بالآخر جب اس کی آپ کو عادت ہو جائے گی تو آپ خالص نیت کے ساتھ مجلس عزا میں شریک ہوں گے۔ تو بہرحال غم حسین کے اندر ایک شریک ہونا ایک حق بھی ہے امام حسین کا، اس حق کو ادا کرنے کی اگر نیت ہو، پاک اور خالص نیت، بالکل جس کے اندر کوئی بھی دنیاوی تعلقات کے لحاظ سے کوئی آلائشیں اس کے ساتھ موجود نہ ہوں، وہ اگر آپ نیت کریں، اور اس کو نیت کو کرنا عین ممکن، وہ کوئی محال نیت نہیں ہے، ورنہ ہم اس کے مکلف بھی نہ ہوتے۔ تو بہرحال اس کے بعد اگلا جو ادب ہے وہ ہے کہ کوشش کریں کہ وضو کر کے مجلس عزا میں شریک ہوا جائے، وضو کر کے۔ اس سے بڑی برکتیں ہوں گی، بڑی رحمتیں ہوں گی، اور جو کچھ فیض آپ کو مجلسوں سے ملنا ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ آپ حاصل کر سکیں گے، اس میں کوئی موانعات نہیں آ پائیں گے، کوئی رکاوٹیں نہیں آئیں گی، اور شیطان سے بھی اس سلسلے میں حفاظت رہے گی۔ اگلا ادب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو نہا کر اور خوشبو لگا کر صاف ستھرے ہو کر مجلس میں شریک ہوا جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ دوسرے جو لوگ وہاں پر شریک ہیں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، آپ کے پاس سے پسینے کی بو نہ آ رہی ہو، موزے آپ کے سڑے ہوئے نہ ہوں جس میں سے بو آ رہی ہو وغیرہ، اس قسم کی چیزوں کا آپ کو علی الخصوص خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی اب روزے دار کی جو منہ کی بو ہے وہ بھی پروردگار کو بہت پسند ہے، تو ہم نے اپنا منہ سڑا کے رکھا ہوا ہے تاکہ جو ہے کیونکہ پروردگار کو پسند ہے۔ نہیں، یعنی اگر جیسے کہا ہے کہ مزدور کا پسینہ ہے اس کو اللہ جو ہے وہ بہت پسند کرتا ہے، تو اب یہ نہیں کہ وہ ہر وقت وہ نہائے نہیں کبھی اور ہمیشہ پسینے والے کپڑے اپنے رکھے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ نہا دھو کر، تاکہ لوگ کوئی پریشان نہ ہو، اس کی وجہ سے کوئی اس قسم کا کوئی بدبودار خاتون آ کے بیٹھ جائیں تو آپ کو بھی ایک تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اگلا ادب ہے کہ ایک تسبیح ہمیشہ ساتھ لے کر جائیں، تسبیح، اور جب تک مجلس ہو کم سے کم ایک مرتبہ تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس عظیم بابرکت مجلس کے اندر بیٹھ کر کم سے کم ایک تسبیح ضرور ان خاتون اور سیدہ کو یاد کر کے ضرور پڑھ دیں۔ اس سے آپ کو خود بے پناہ آپ کو برکتیں نازل ہوں گی،
اور اس کو اگر اپنا معمول بنا لیا جائے تو یہ بہت اچھے آداب میں سے ایک ہے. جو علم کے شوقین حضرات ہیں وہ کاغذ اور قلم اگر کوشش کر کے اپنے ساتھ لے جائیں, اور دیکھیے اس کے اندر کوئی بڑے بڑے مجتہدین عراق اور ایران کے اندر جو ان کے طالب علم یا جو افراد بیٹھے ہوتے ہیں جو علم کے شوقین ہوتے ہیں, بعض اوقات اتنے اچھے اچھے نکات مقرر یا ذاکر یا وہ عالم جو ہے ممبر کے اوپر بیان کر رہا ہوتا ہے کہ عام طور پر آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھے ہوتے, کچھ پرانے علماء سے جو سنے ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں, تو آپ اپنے پاس خاص طور پر ان افراد کے لیے جو واقعی علم کے متلاشی. لیکن آج کل کیونکہ علم کا کوئی متلاشی نہیں ہے, وہ تو بس کیونکہ تبرک وغیرہ کے چکر کے اندر جو اکثر لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی تھیلی البتہ ساتھ میں لے جاتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ وہاں سے لانا پڑے, لیکن کاغذ قلم کوئی ساتھ میں نہیں لے کر جاتا ہے. تو اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. یعنی اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں, یعنی جو پیغام اسلام ہے وہ اس کو اگر آپ نوٹ کر رہی ہیں اس پہ آپ شرمسار ہو رہی ہیں. اطاعت والے کام میں کیسی شرم؟ یعنی اگر واقعی کسی کو شرم کرنا چاہیے تو گناہوں کے سلسلے میں شرم کرنا چاہیے, مکروہات کے سلسلے میں شرم کرنی چاہیے. ہم شرمانے لگے ہیں, دین کی باتوں میں شرمندگی محسوس کرنے لگے. اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے بعض اوقات باعث شرم بن جاتا ہے, اور اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کے فلاں احکام پر یہاں پر عمل ہو سکے. بہت سارے لوگ اس طرح سے باقاعدہ یعنی ناراض بھی ہونے لگتے ہیں کہ آپ دیکھ نہیں رہے زمانے کے تقاضے جو ہیں کیا ہیں, اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ عمل کیا جائے جبکہ اس پہ عمل ہو سکتا ہے. تو بہرحال کاغذ اور قلم ساتھ لے جائیں, اور واقعی وہاں سے ایسی ایسی جو چیزیں ہیں یہ آپ کو نوٹ کر کے لکھیں. خاص طور پر جو تبلیغ کرنے والے افراد ہیں ان کے پاس تو ضروری یہ چیز ہونی چاہیے کہ کون سی کب ان کے خود دماغ میں کوئی ایسا پوائنٹ آ جائے کہ جو کہ ہو سکتا ہے بعد میں بھول جائیں تو اسے نوٹ کر کے رکھیں. اس کے بعد اگلا ادب یہ ہے کہ دوسروں کو بھی مجلس اعضاء میں شریک ہونے کی تشویق اور ترغیب دلائیں. بھائی میں فلاں جگہ کے اوپر جا رہا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو گھر سے پک کر لوں گا, میں آپ کو گھر سے پک کر لوں گی, چھوڑ بھی دوں گی. تو اس طرح سے ایک دوسرے سے باقاعدہ جو تعاون ہوتا ہے, جو قرآن کا حکم ہے اس پہ بھی عمل ہو جائے گا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. تو مجالس اعضاء میں دوسروں کو شریک بجائے اس کے کہ خود جائیں, چند ایک افراد کو ساتھ لے جائیں, چند افراد کو واپس چھوڑتے ہوئے چلے جائیں, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. 1-8 لیٹر پیٹرول اگر آپ کا خرچ ہو گیا اتنے بڑے ثواب کو حاصل کرنے میں, تو یہ بہت ہی سستا جو ہے ایک لحاظ سے آپ چھوٹ گئے, اتنی مہنگی چیز اس کے مقابلے میں آپ نے اپنے نامہ اعمال میں درج کروا لی. اچھا, اسی طرح سے ایک ادب اور بھی ہے جس کا پہلے سے خیال رکھنا ہے, وہ ہے بانیان مجلس اور سامعین وقت کی پابندی کا خیال کریں. سب سے زیادہ قیمتی چیز آج کل کے دور میں جو ہے وقت کسی بھی مومن کا, وہ سب سے زیادہ سستا ترین ہو گیا. ایسا لوگ اس کو بے دریغ ضائع کر رہے ہیں. آپ کبھی واقعی وہ جو مائکرو سیکنڈ والی سٹاپ واچ ہے, کبھی اس کو آن کر کے آپ دیکھیں کہ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے, اور آپ کی عمر عزیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. جس طرح سے برف پگھلتی چلی جاتی, عمر ختم ہو رہی ہے, وقت جا رہا ہے اور اس کو انسان ضائع کر رہا ہے, فضولیات میں ضائع کر رہا ہے, بیوقوفی کی باتوں میں ضائع کر رہا ہے, گھنٹوں کے ٹی وی پروگرامز میں ضائع کر رہا ہے, عبث اور لغو گفتگو کے اندر ضائع کر رہا ہے. اور یہی چیز مجلس اعضاء کے اندر بھی ہو رہی ہے کہ جو ٹائم دیا جاتا ہے اس پہ نام بانی مجلس جو ہے وہ شروع کرتا ہے اس کو صحیح طور پر, یا اگر وہ کر بھی دے تو سامعین نہیں آتے, اور ہوتے ہوتے وہی جو بیچارہ چند ایک بیوقوف جلدی آ جاتے ہیں معاذ اللہ, وہی اتنا زیادہ وقت تک جو ہے ان کو بیٹھنا پڑتا ہے اس کے بعد. تو بہرحال وقت کی پابندی کا خیال یہ آداب میں سے ہر وہ چیز. ابھی پتہ چل جائے کہ گھر میں پریزیڈنٹ صاحب آپ کے آنے والے ہیں تو ایک رات پہلے سے اس کی تیاریاں آپ شروع کر دیں گی, اور تمام چیزیں اپ ٹو ڈیٹ, ہر چیز ٹائمنگز کے اوپر ہوگی. یہ نہیں ہو کہ وہ آپ ہی گئے گھر پہ اور آپ پڑی سو رہی ہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. تو سمجھیں. اور جبکہ آپ کا عقیدہ بھی ہے کہ حضرت زہرا تشریف لاتی ہیں مجلس میں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, یا معصومین کی آمد اس مجلس کے اندر ہونے والی, اور اس میں جو ہے لوگ جو ہیں اطمینان کے ساتھ جب مرضی ہے جس کی منہ اٹھا کے جو ہے وہ آ رہے ہیں, تو اس کی پابندی کا خیال کرنا چاہیے. اس کے آداب میں کہ شروع سے اس میں شریک ہوں. یہ نہیں کہ جو اس طرح سے آج کل جو خاص طور پر ان مجالس کا ٹرینڈ ہو گیا جو ایصال ثواب کی ہیں, کہ لوگ بالکل عین مصائب کے وقت آ کر پہنچتے ہیں, اور بس اپنا ایک مروتاً جو اپنا رجسٹر میں جو اٹینڈنس لگانی ہوتی ہے
وہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو ایک فارمیلٹی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ نا اخلاص والی نیت لوگوں کی وہ رخصت ہو گئی. پھر اس کے بعد علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس کے آداب میں کہ ایک رومال کے بجائے 2 رومال رکھیں اپنے ساتھ, یا ایک رومال اور ایک ٹیشو پیپر, کیونکہ جب انسان گریہ ازاری کرتا ہے تو ناک سے اور جو اس کی رطوبت وغیرہ ہوتی ہے تو اسی سے جس سے اس نے آنسو اپنے صاف کیے, یہ آداب کے خلاف ہے کہ اسی سے اپنی جسم کی کوئی اور ایسی رطوبت کہ جس سے کراہیت انسان کرتا ہو اس کو اسی سے اس کو مخلوط کرے. تو کوشش یہ کریں, کیونکہ دیکھیے یہ جو آپ کے آنسو ہیں کہ اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے کہ باقاعدہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے اس کے, تو پروردگار عالم اس کے لیے جنت سے کم ثواب دینے پر اس کے کبھی تیار نہیں ہو. تو اتنی ایسے گوہر نایاب کہ جن کی ایک ملکوتی شکل آخرت کے اندر بننے والی, ایسے قیمتی گوہر اور موتیوں کے اندر یہ تبدیل ہونے والے ہیں, ان کی ملکوتی شکل, تو اس میں ذرا ادب آداب کے خلاف ہے, حرام نہیں ہے, مکروہ بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال ادب آداب کے خلاف ہے کہ انسان اسی کے ساتھ ان چیزوں کو بھی مخلوط کرے. اور یہ قطرہ جو آنکھ سے نکل رہی آتش جہنم کو سرد کر دیتا ہے. اور جتنی حدیثیں اور بھی ہیں کہ پیغمبر ہاتھ پکڑ کر اس کا جنت میں اس کو داخل کریں گے, اور ملک الموت اس قدر مہربان ہو جائے گا کہ جتنا ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی, اتنا وقت. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو اگر ممکن ہو, اور آپ نے اس سے پہلے سن ہی لیا ہے, جو ایک درس ہوا تھا ہمارا قبر میں ساتھ لے جانے والا سامان, اس میں آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے اس رومال کو ساتھ دفن کرنے کی وصیت کی تھی, کہ جس میں انہوں نے امام مظلوم کی یاد میں جو آنسو بہائے تھے اور اس کے اندر جذب کیے تھے رومال میں, کہا تھا کہ قبر میں میرے ساتھ دفن کیا جائے. تو اس وجہ سے اس کی بڑی امپورٹنس ہے اور اس میں آداب کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہر وہ کام اس سے آپ فراغت اختیار کریں جو خشوع و خضوع اور توجہ میں کمی کا سبب بن سکتا ہو مجلس اعضاء میں بیٹھ کر. مثلا رفع حاجت کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس سے پہلے فارغ ہو کر آئیں, یا مثلا اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ موبائل فون کو ضرور آپ سوئچ آف رکھیں, اس کو بند رکھیں. تو یہ بہت ضروری, ورنہ کیا ہوگا کہ لوگ بھی متوجہ ہوں گے. اکثر نمازیوں کو بھی مساجد میں پریشانی ہوتی ہے, نماز جماعت میں بولنے لگتا ہے, مجلسوں کے اندر پریشانی ہو جاتی ہے. تو اس کے ادب میں شامل ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ مجلس اعضاء میں لوگوں کے توجہ اور خشوع خضوع کو کم کرنے کا سبب بنے, اس سے آپ فراغت اختیار کریں. کیونکہ یہ اتنی اہم ہے مجلس اعضاء میں کہ ہر قدم پر علماء فرماتے ہیں اس میں شریک ہونے والے کہ ہزاروں لاکھوں گناہ محو ہوتے ہیں, ہزاروں لاکھوں درجات اس کے ہر قدم پہ بلند ہوتے ہیں, اور ہزاروں لاکھوں حسنات اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں. اس کی ان تمام چیزوں کی بڑی اہمیت ہے, جو اتنی ثواب اور فضیلت کی حامل چیز ہے, تو ان کی ان آداب کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح سے علماء یہ بھی بات بیان فرماتے ہیں ادب میں ہے کہ ایک دن پہلے سے مجلس اعضاء میں شرکت کرنے کے لیے اپنی جسمانی اور روحانی آمادگی کو پیدا کریں, اپنے مصروفیات کو مینیج کریں. مجلس اعضاء پورے پروگرام میں رکھیں, کل مجھے مجلس اعضاء کو اٹینڈ کرنے کے لیے جانا ہے. یہ جس طریقے سے ایک اہم کام کی بجاوری کے لیے انسان اپنے پروگرام کو بناتا ہے, تو اس کی ایک امپورٹنس دینے کے لیے اپنی جسمانی اور روحانی آمادگی اب پیدا کریں. یہ نہ ہو کہ اس وقت بیزاری کے ساتھ شریک ہونے کے لیے جائیں. پورے پروگرام میں پہلے سے ہوتا ہے تو انسان کو بیزاری نہیں ہوتی. اور خاص طور پر ایک ادب اور ہے کہ چھوٹے بچوں کو ضرور ساتھ لے کے جائیں, جو آج کل ایک بہت بڑی غلطی کی جا رہی. بچے بہت تنگ کر رہے ہیں, بچے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں, مجلس میں جا کے ہمیں سننے نہیں دیتے. اس وجہ سے بچوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھا کر, کمپیوٹر کے سامنے بٹھا کر یا اس کے حوالے کر کے والدین جانے لگے. یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے, بہت خطرناک ہے. اس سے اپنے پیچھا چھڑانا بہت ضروری ہے. اور بچوں کو اگر خاص طور پر اگر بہت ہائپر ایکٹیو بچے بھی ہیں, ہائپر ایکٹیو ہیں, اس میں بھی آپ کوشش یہ کریں کہ کوئی ایسی ترکیب لڑائیں. خود میرا اپنا ایک طریقہ کار تھا, جب بچوں کو اس طرح سے لے جاتا تھا تو میں کوئی نہ کوئی کلرنگ بک وغیرہ, جب وہ چھوٹے تھے اتنے تو وہ کلرنگ کیا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ مجلس اس طور پہ نہیں سن رہے ہیں. جب اور ذرا بڑے ہو گئے
تو میں نے ان کو ایک چیز آزمائی ان کے اوپر اور ایک انعام بھی رکھ دیا کہ اگر اتنے پوائنٹ کم سے کم مجلس کے لکھ کر آؤ گے کہ آج مجلس میں کیا پڑھا، 10 پوائنٹ 20 پوائنٹ 25 پوائنٹ، اس کے مطابق ہی انعام دیا جائے گا۔ اب بچہ جو ہے خاموشی سے بیٹھ کر وہ چیزیں اب کوشش کرے، وہ جو شرارتی بچہ بھی ہے وہ چاہے انعام کے لالچی میں کیوں نہ صحیح، لیکن کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بیٹھ کے نوٹ کر رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کی معلومات بھی بڑھیں گی اور یہ کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا۔ یا جو اور چھوٹے بچے ہیں، میں ایک ترکیب اور بھی کیا کرتا تھا، سارے اپنے راز بتا دیتا ہوں آپ کو۔ مجھے معلوم ہے کہ مثلا اتنے چھوٹے بچے جو آپ کو پتا ہے کہ ان کے جسم میں پارا بھرا ہوا ہوتا ہے اور چھلانگیں لگا، اور ہر بچے کا ہے وہ بڑوں کی طرح سے صوفے پہ تو نہیں بیٹھا رہے گا اور کتاب پڑھتا رہے گا اینک لگا کے ہر جگہ، چھوٹا بچہ جو ہے تو اس کو اس کی جو انرجی ہے اسے کس طرح سے آپ پہلے سے فزیکل زیادہ ایکٹیویٹی میں لگا کے اسے تھکا دیں، اس کے بعد مجلس میں لے جائیں۔ اب وہ خاموشی کے ساتھ وہاں جا کر جو ہے نا تھک ہار کے بیٹھے گا اور خاموشی یا تو سو جائے گا یا بیٹھا رہے گا، جو بھی، لیکن اس کو ساتھ لے کر ضرور جائیں، گھر پر چھوڑ کر جانے کی غلطی نہ کریں۔ یہ آپ اس سے بھی بڑی غلطی کریں گے، آپ صرف اپنے لیے کہ ہمیں مجلس صحیح نہیں سننے دیتے بچے اور اس کو اس طرح سے گھر پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بہت بڑی غلطی ہوگی، تھوڑی سی ڈسٹربنس وہاں پر ہوگی، لیکن حکمتوں سے تو چند ایک میں نے مثال دی، آپ اور اچھا اور سوچ سکتی ہیں کہ کیا طریقہ کار ہم اختیار کریں۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ پھر ایک اور چیز کہ اس کا خیال کرنا چاہیے اور یہ پہلے سے آداب میں شامل ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی سواری جس پہ آپ جائیں اس کو صحیح طور پر پارک کریں، یہ راستہ بند نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایسی غلط جگہ پہ آپ پارکنگ کر کے چلیں گے کہ درمیانے مجلس میں مجلس کو روک کر اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب گاڑی نمبر یہ، اور یہ سب لوگوں کی جو اتنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں ان کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، ذاکر کا ٹیمپو بھی ٹوٹ رہا ہے، اور جو ایک تاثر ایک مجلس کا قائم ہو اس کے اندر بریک آپ کی اس غلطی کی وجہ سے، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ آپ اس طرح سے سواری کو پارک کیا کہ سب لوگوں کو زحمت میں ڈالا اور مجلس کو آپ نے خراب کیا۔ تو یہ بھی اس سے پہلے کے آداب میں شامل ہے اور یہ بعض اوقات حرام بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز اس کی بڑی غلطی آج کل کی جاتی ہے کہ عام چھوٹی چھوٹی گھریلو مجلسوں میں بڑے بڑے اسپیکرز کا استعمال کرنا، بڑے بڑے اسپیکرز، جہاں بڑی مجالس ہوتی ہیں، جہاں ضرورت ہے باقاعدہ وہاں تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن خود ایران کے اندر بھی جہاں ہاسپٹل کے سامنے سے جب جلوس گزر رہا ہوتا ہے سارے لاؤڈ اسپیکر آف ہو جاتے ہیں، اسکول کے سامنے سے اگر کبھی گزر رہا ہوتا ہے اور اس دن مثلا چھٹی وغیرہ نہیں ہے اور اسکول ہے تو وہاں پر لاؤڈ اسپیکر اور جو اسپیکرز ہیں ان کو آف کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ گزر جاتے ہیں وہاں سے پھر اس کے بعد تاکہ کسی کو کوئی مریض کو تکلیف نہ ہو، کسی کے لیے باعث اذیت نہ ہو۔ اور خود ان جو ہمارے جو گھروں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ان کے اندر قد آدم سائز کے اسپیکر لگانا، یقین کیجیے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ تبلیغ نہیں ہوتی بلکہ تنفر اور تعصب کا باعث بنتا ہے۔ کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ غیروں کو تو چھوڑیے، اپنے ہمارے انچولی کے اندر رہنے والے لوگوں کی اچھی خاصی اور معقول تعداد ایام اعظام یہاں سے گھر چھوڑ کے اپنے رشتہ داروں کے گھر کسی اور علاقے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی نہ سونے کا کوئی وہ ہے، ہر وقت یعنی ایک بھی مجلس اگر کسی کے گھر پر ہے تو پورے علاقے کو جو ہے نا وہ کئی میل تک اس کی آواز جا رہی ہے، نہ وہ زیادہ تر کسی کو سمجھ آتی ہے وہ باتیں، بس ایک شور جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے اس سے۔ یہ آداب کے خلاف ہے، اس سے آپ تبلیغ اور اس کا فروغ کا کام نہیں لے رہے بلکہ شاید اس کے لیے ایک بیزاری جو ہے مجلس کے لیے اور غیروں کے لیے تو تنفر اور تعصب کا باعث آپ جو ہے اس کو قرار دے رہے ہیں۔ تو خیر ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اور دیکھیے بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ اگر تلاوت قرآن بھی لوگوں کی اذیت کا باعث بنے تو خود امام معصوم نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ تو امام خود کب اس سے راضی ہوں گے؟ آپ خود سوچیے کہ جب امام تلاوت قرآن سے راضی نہیں ہے تو اپنی مجلس سے کیسے راضی ہوں گے کہ اتنے زیادہ شور شرابے میں اس کو کیا جائے۔ اس کے بعد اگلا ادب یہ ہے کہ گھروں کی مجالس میں علی الخصوص اوقات نماز کی اس طرح سے رعایت کی جائے کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے مجلس ختم ہو جائے۔ البتہ اس میں کوئی ویسا بہت سخت ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہو رہا ہے کسی وجہ سے مجلس ڈیلے ہو گئی اور مصائب کے اوپر ہے تو اور اس کے بعد اذان ہو گئی تو یہ نہیں کہ بس جیسے اکثر لوگ جھگڑا کرنے لگتے ہیں بس فوراً مجلس کو روک دیا جائے، تو یعنی مجلس کو جلدی ختم کر دیا جائے، کیونکہ اول وقت جو ہے جو وقت فضیلت ہے وہ بھی کافی دیر تک رہتا ہے، بس 1 منٹ کے اندر ہی ختم نہیں ہو جاتا۔ جس کو اب وقت فضیلت میں بھی پڑھنی تو وقت فضیلت باقی رہے گا۔ کوشش مکمل طور پر یہ کرنی چاہیے کہ مجلس نماز کے وقت سے پہلے ختم ہو جائے، اول وقت سے پہلے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو کوئی لڑائی جھگڑے کی فضا نہ ہو، مستحبات والے معاملے اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔
تو گھروں میں ہی مجالس کے اندر کوشش کریں. عام طور پر خواتین کو دیکھتی ہیں کہ 11 بجے 12 بجے لوگ مجالس سے واپس آ رہے ہیں, گھر جا کر نماز پڑھیں گے. بھائی وہیں پر انتظام ہونا چاہیے. اور یہ لوگوں کا ایک عذر بھی ہوتا ہے کہ نہ ہم وضو کرنے کی کوئی جگہ کا کوئی انتظام کیا گیا ہے, نہ نماز کا کوئی انتظام کیا گیا ہے, تو کہاں جا کر نماز پڑھیں. تو عام طور پر ایسی جگہوں پر جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر گھر پہ بھی ہے, کہیں صحن ہے, کہیں ہے, نماز کا ایک اہتمام ضرور وہاں پر کیا جائے. اور انتظام سے مرادی کہ مثلا سجدہ گاہیں کی ضرورت ہے, کتنے افراد آئیں گی آپ پہلے سے ارینج کر کے رکھیں. مردوں کی اگر کوئی مجلس ہو رہی ہے تو مثلا کوئی پیش امام, عام طور پہ کوئی عالم دین, دینی طالب علم, اس کا انتظام کریں کہ جو مرد حضرات آئے ہوئے ہیں وہ وہاں پر نماز جماعت قائم کر لیں. تو ایک جب برکتیں نازل ہوں گی تو ہر طرح کی برکت کیوں نہ سمیٹ لیں اس پروگرام کے ذریعے. تو نمازوں کی بھی اس طرح سے پذیرائی اس میں ہو جائے گی. خود اس بات کا احساس کریں کہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب مکے سے چلے تھے تو کوفے کے لیے تو ایک شخص کو, کچھ علماء فرماتے ہیں کہ حجاج ابن مسروق کو بطور مؤذن ساتھ لیا تھا, اور بعض افراد کہتے ہیں کہ ابو ثمامہ ساعدی یا ابو ثمامہ سیداوی, دونوں طرح کے ان کے جو نام آئے ہیں, تو ان کو آفیشل مؤذن کے طور پر امام نے ساتھ لیا تھا, اور ان کی بہن بھی ان کے ساتھ کاروان میں ہو گئی تھیں. اور عاشورے کے روز جب ظہر کے وقت انہوں نے امام کو وقت نماز یاد دلایا تھا تو امام نے ان کے لیے دعائے خیر بھی کی تھی. اور 9 محرم کو جب خیموں پر عصر کے بعد حملہ ہونے والا تھا تو امام نے کہا کہ نہیں, جنگ کل ہوگی اور میں نماز سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ کہہ کر امام نے ایک دن کے لیے جنگ کو مؤخر بھی کیا تھا. اور ظہر کے وقت عاشورے کے روز اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا. یہاں پر تو ہمارے یہاں خیر فجر کے موقع پر اذان علی اکبر دی جاتی ہے, لیکن وہ ظہر کے وقت امام نے حکم دیا تھا کہ تم اذان دو. تو اس سے تمام چیزوں میں الگ سے ایک اہمیت واضح ہوتی ہے نماز کی. اگرچہ امام کی نماز قصر تھی میدان کربلا میں, 2 محرم کو امام یہاں پر آئے تھے اور 10 کو شہید ہو گئے تھے, 8 روز میں نماز قصر ہوتی. تو اتنی مختصر ترین جو قصر نمازوں میں بھی اتنی زیادہ تاکید کر کے گئے نمازوں کی, اتنی زیادہ تاکید کر کے گئے, اور اس کے باوجود بھی مجالس عزا کے اختتام پر انہی امام کے نام کی مجلس ہو رہی ہے اور لوگ اسی طرح سے اٹھ کر جا رہے ہیں, نمازوں کو قضا کر رہے ہیں, بغیر وہاں سے نماز پڑھے جا رہے ہیں. اور غروب سے پہلے جب مجلس ختم ہونے والی ہوتی ہے تو سارے حاضرین جب لوگ مساجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لوگ مسجدوں سے نکل کر جا رہے ہوتے ہیں. اور اس میں آپ کو میں بتاؤں زیادہ تر افراد وہ ہیں کہ جب خواتین ان کے ساتھ ہوتی ہیں. یعنی یہ آپ لوگوں کا فریضہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے مردوں سے کہہ کے رکھیں کہ بھائی وہاں فلاں امام بارگاہ کے ساتھ عام طور پر مساجد ہوتی ہیں, آپ بھی وہاں نماز پڑھ لیجیے گا, میں بھی نماز پڑھوں گی, تو مردوں کو فکر نہیں ہوگی, پھر وہ رک جائیں گے آپ کی وجہ سے. اکیلے مرد ہوتا ہے تو پھر بھی نماز کے لیے رک جاتا ہے. خواتین ساتھ ہوتی ہیں تو ان کو لے کے فوراً وہاں سے نکلنا ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پریشر ہوتا ہے. آپ لوگوں سے مراد وہ خواتین کی جو کہ کہتی ہیں ہم گھر جا کے پڑھیں گے, اور مختلف بہانے ان کے ہوتے ہیں اس طرح سے. شرعی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال آپ کہیں گے نہیں آپ اطمینان سے نماز پڑھ لیں, میں وہاں بیٹھی رہوں گی یا میں اپنے طور پر نماز پڑھ لوں گی. تو بہرحال نماز کا تاکہ وہ اہمیت کا احساس ہو کہ واقعی آپ نے اس مجلس سے کچھ حاصل کیا جس کے لیے امام نے اتنی قربانیاں دین کے لیے دیں, وہ آپ وہاں پہ قربان کر کے نہ جائیں. اچھا, اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ مجلس عزا کے لیے بھی پہلے کے آداب میں سے کہ جب تک لوگ جمع ہوں تب تک ایک بہترین قاری قرآن سے اگر آپ تلاوت قرآن کروائیں, جب تک لوگ جمع ہو رہے ہیں آ رہے ہیں, جب تک یعنی ایسے کیوں بیٹھے رہیں, جب تک ایک قاری بہترین آواز میں تلاوت قرآن کرتا رہے. لیکن اس میں کوشش کریں چاہے کہیں سے ارینج کرنا پڑے آپ کو, اچھا قاری یا اچھی کوئی قاری اگر خواتین کی ہیں تو اچھے طریقے سے قرات, جب تک عورتیں, اچھا وہ جو عورتیں پہلے آ گئی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بھی اس لحاظ سے کوئی مسئلہ نہ ہو تو کوئی بھی اچھا قاری اس کا اگر ارینجمنٹ کیا جائے جب تک وہ تلاوت قرآن کرتا رہے. یا جتنے بھی افراد اب تک مجلس میں آ گئے ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی سپارے دے دیے, وہ کم سے کم تلاوت قرآن کرتے رہے, ورنہ آپس میں بیٹھے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. خواتین ہیں ان کے ہاتھ میں بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز دے دی جائے, یعنی اس کا انتظام اگر وہاں پر رکھا جائے تو تاکہ جو فارغ کوئی نہ بیٹھے اور مسلسل وہاں پر برکتیں نازل ہوتی رہیں.
لیکن اگر کوئی باقاعدہ اچھا قاری قرآن ہے، ایک تو ہے کہ کوئی بہت بھونڈی قسم کی آواز والا کوئی وہ بٹھا دیا آپ نے کہ بجائے وہ لوگوں کو راغب کرنے کے، جو کہا جاتا ہے نا کہ بہت سی اذانیں اسلام سے دور لے جاتی ہیں قریب لانے کے وجہ، وہ اس قسم کا کوئی نہ ہو، کوئی اچھی آواز والا قاری اس کو بھی ارینج کیا جائے جب تک لوگ جمع ہوں۔ اچھا وہ اس کو بھی آپ پہلے سے یا تو گائیڈ کر دیں کہ ایسی تلاوت قرآن، ایسی آیات کا انتخاب کرے اور اس کا ترجمہ بھی بتائے کہ جو کہ مقصد امام حسین کو واضح کرتی ہیں، شہادت سے متعلق ہوں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق ہوں، کچھ ایسی آیات کا بھی انتخاب کرے، قربانی جی کا جس کے اندر جو ہے وہ تذکرہ آ رہا ہو، دین کے حوالے سے کوئی اس قسم کا اہم پیغام بات آ رہی ہو، تاکہ اس سے بھی فائدہ مکمل اٹھایا جا سکے۔ اور آداب میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بزرگوں اور صاحبان علم و فضل کو مقدم کریں۔ ہمارے یہاں عام طور پر ٹھیک ہے علماء جو لباس و علماء میں آتے ہیں ان کو تو بہرحال اب تک کی ٹرینڈ ہے کہ آگے لایا جاتا ہے، بزرگوں کو بھی، لیکن ایک چیز اور ٹرینڈ میں شامل ہو گئی ہے وہ کہ بڑے اعلیٰ عہدیدار حکومت کے یا مالدار افراد یا تاجر افراد اور پیسوں والے، ان کو اپنے ذاتی تعلقات بڑھانے کے لیے لوگ جو ہیں ان کی خوشامد کے اندر وہاں پر نظر آتے ہیں، ان کو مقدم کرتے ہیں، ان کو علماء کے پاس لے جا کر بٹھایا جاتا ہے، تو اس سے خود بخود ایک طبقاتی نظام اس طرح سے قائم ہوتا ہے۔ یہ نہ کریں، ہاں صاحبان علم و فضل ہوں، کچھ ہوں، کبھی بھی کوئی غریب متقی افراد ہے اس کو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اس کو پیچھے سے اٹھا کے اس کے تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے آگے لا کر بٹھایا گیا ہو، نہیں کیا جاتا عام طور پر۔ ہاں کوئی مالدار بزنس مین، تعلقات والا، جنرل کرنل ٹائپ کی جو چیز ہوتی ہیں ان کو ذرا زیادہ ان کی خوشامد کی جاتی۔ اور آیت اللہ محسن قرتی، جو آقا محسن قرتی، یہ فرماتے ہیں کہ بہرحال جو علم و فضل کے حامل افراد ہوں ان کے مرتبے کی محافظت لوگوں پہ بہت ضروری، کہ وہ خود فرماتے ہیں مداح کا بہت ثواب ہے جو منقبت پڑھ رہا ہے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا، اور ایک عالم جو ہے وہ زمین کے اوپر آ کر بیٹھا ہوا ہے، کہا اس کو کسی نمایاں اور اونچی جگہ پہ بٹھائیں، عالم کوئی کرسی لا کر رکھ دیں وہاں پر آ کر بیٹھ جائے۔ عام لوگوں وہ ٹھیک ہے اس کی اپنی عاجزی انکساری کہ میں لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھوں گا ایک الگ جگہ پر، لیکن بانی مجلس کی ذمہ داری ہے کہ عالم کے لیے کسی پرومیننٹ اور اونچی جگہ کا انتخاب کرے۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کا عام طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے کیونکہ بہرحال جو بزرگ ہیں یا جو علماء ہیں ان کو مقدم کرنا، ان کو آگے لانا، یہ خود آپ کی مجلس کے ثواب کو اور بڑھائے گا۔ عورت اور مرد دونوں حجاب کی رعایت کرتے ہوئے مجلس اعظم میں شریک، یہ خود ایک بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرد صرف چھوڑنے آتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، عورتوں کی مجلس ہے، یعنی اگر کوئی ایسا انتظام ہو یا مردوں کی ہے تو اس میں عام طور پر عورتیں نہیں جاتی ہیں، ان کے لیے نہیں، باقاعدہ ایسا انتظام ہو کہ جو ہے پردے کی رعایت کرتے ہوئے لوگ شریک ہوں۔ کچھ ایسی مجالس بھی ہیں کہ نوحہ خوان ہیں مثلا، ان کو عورتوں کے بیچ میں لا کے بٹھا دیا گیا ہے، یہ غلط ٹرینڈ ہے، آج کل یہ چیز ہونے لگی ہے کہ اس کے تقدس کو خراب کرے گا۔ یہ خود تصویر جو آپ کے سامنے، اس میں جو دو مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہرحال اس میں زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، تو یا یہ کہ کہیں مجلس کوئی عورتوں کی ہو رہی ہے، اس میں کسی جگہ مرد صاحب بھی مثلا آ کر کھڑے ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی پردے کی مکمل طور پر رعایت اس جگہ پر ہونی چاہیے۔ ایران میں یا جہاں پر بھی عورت اور مرد دونوں شریک ہوتے ہیں، لیکن خاص ایک پارٹیشن اور ایک تقدس اور ایک پردہ درمیان کے اندر حائل ہوتا ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی ارینجمنٹ کرے، اس میں عورتیں بھی آئیں، مرد بھی آئیں۔ باقاعدہ خود ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، عورت اور مرد دونوں شریک ہوتے تھے۔ روایت میں ہے نا کہ چھٹے امام نے ابو ہارون مکفوف جو مشہور مرثیہ خوان تھے اس زمانے میں، امام کے پاس جب ملنے کے لیے آئے تو امام نے ان کو مرثیہ کہنے کا حکم فرمایا۔ ان کے مرثیے کو سن کر امام نے بہت گریہ کیا، اور امام کے گریے کے ساتھ پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی گھر کی خواتین نے بھی گریہ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی اس طرح سے عورت اور مرد پردے کی محافظت کرتے ہوئے ایک ہی مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ خود امام کے اپنے گھر کے اندر گھر کی عورتیں تک وہاں پر بیٹھ کر پردے کے پیچھے پوری مجلس جو ہے وہ سنا کرتی ہیں۔ اور جو ہمارے شیخ صدوق نے بھی، ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ امام نے دیبل خزائی کو بلایا، فرش عزا بچھوایا، اور پس پردہ خواتین کو بھی طلب فرمایا، عورتوں کو کہا کہ آؤ آ کے پردے کے پیچھے آ کر بیٹھو، اور پھر اس کے بعد دیبل نے جو ہے ایک پورا قصیدہ پڑھا
اس دیبل کا جو قصیدہ ہے اور روایت کا جملہ ہے کہ امام رضا نے ہر شعر پر دیبل کو داد دی اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائی، بلکہ امام نے دیبل سے کہا کہ تیرے قصیدے میں 2 بیت 2 شعر ملحق کر دوں تاکہ تیرا قصیدہ مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد پھر امام نے 2 اشعار کہہ کے اس کے قصیدے کو بھی مکمل کیا۔ تو یہ ایک بات کا بڑا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور ادب جو خاص طور پر ہے، جو آپ نے شاید اس سے پہلے مشکل ہے کہ کبھی سنا ہو، عزاداری کا سب سے بہترین اور مناسب ترین وقت کون سا ہے؟ ورنہ تو دیکھیے مجلس عزا کبھی بھی منعقد کی جا سکتی، کبھی بھی دن میں منعقد کریں، ہر وقت کرنے، کوئی پابندی نہیں، کوئی نہیں، لیکن سب سے بہترین وقت علماء اور مجتہدین نے جو بات بیان فرمائی ہے، اگر اس پر کبھی عمل ہو سکے تو اس سعادت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ کہا سب سے بہترین وقت عزاداری کے مجلس عزا کو قائم کرنے کے لیے وہ ہے بین الطلوعین، یعنی صبح صادق سے لے کر جو فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ بین الطلوعین کہلاتا ہے۔ کہا کہ دن میں کسی بھی وقت عزاداری کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی بھی وقت اس سے زیادہ مناسب نہیں۔ ہمارے کتنے علماء ایسے ہیں کہ باقاعدہ میرے پاس میسج بھی ان کے آتے ہیں کہ کراچی میں ہی نماز فجر کے فوراً بعد ان کے گھر میں مجلس عزا منعقد ہوتی۔ اب آپ لاکھ کہیں گے کہ اتنے میں لوگ شریک نہیں ہوں گے اور اتنی تعداد میں نہیں آئیں گے تو ٹھیک ہے، اور اوقات میں کر لیجئے پھر، لیکن جو سب سے بہترین وقت ہے، آپ حیران ہوں گی کہ آیت اللہ سید محمد حسینی تہرانی یہ فرماتے تھے کہ تاثیر کے اعتبار سے مجلس عزا برپا کرنے کے لیے کوئی بھی وقت بین الطلوعین سے زیادہ بہتر نہیں۔ کبھی اس پہ بھی کر کے دیکھ لیجیے گا، نہیں اتنے افراد شریک ہوں، 5-7 افراد شریک ہو جائیں، گھر کے افراد شریک ہو جائیں، 2-4 افراد شریک ہو جائیں، جیسے کہ ابھی آگے چل کر بھی ان کا تذکرہ ہوگا، لیکن اس فضیلت کی چیز کو آپ حاصل کر لیں گے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے تاثیر کے اعتبار سے بین الطلوعین جو ہوتا ہے، اس میں ملائکہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں، رزق انسان کا نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ باقاعدہ آغا ہاشم حداد جو بہت بڑے عرفا میں سے گزرے، بڑی عجیب و غریب انہوں نے بات کہی، بعض اوقات عام لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتی وہ باتیں، فرماتے تھے کہ یہ جو ہے بین الطلوعین کا جو وقت ہے یہ فضیلت کے اعتبار سے اتنا بہترین ہے کہ اگر کوئی شخص اس موقع پر سوتا رہتا ہے تو رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ آقا ہاشم حداد فرماتے تھے کہ حتیٰ کہ اگر تلاوت قرآن یعنی اس دوران سوتا رہے اور پورے دن تلاوت قرآن کرتا رہے تب بھی رزق کو نازل نہیں کروائے گا، اور بین الطلوعین کوئی سی بھی چیز نہ کرے صرف جاگتا رہے تب بھی یہ عمل رزق کو نازل کروا دے گا۔ یعنی بڑی عجیب و غریب یہ وقت ایسا ہے کہ یہ اس کا بھی کبھی اگر ہو سکے کبھی انسان خیال کر سکے۔ اب بہت ساری مجبوریاں اور باتیں آپ کی ہوں گی یقیناً، لیکن بہرحال جو علماء نے بات بتائی ہے، اور کیونکہ زندگی کے ہم نے سیٹ اپ ایسے بنا لیے ہیں کہ جس میں نیکی اور خیر مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے، بلند مقام جو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ ہم نے اپنے سے اتنے دور کر لیے ہیں کہ ہمیں بہت ناممکن چیزیں محسوس ہونے لگی ہیں، تو وہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہوئی ہے بہرحال۔ پھر اس کے بعد اگلی جو رعایت ہے کہ بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بانی مجلس و ذاکر یا ذاکرہ، یہ کبھی عنوان مجلس کے سلسلے میں ان میں کوئی مکالمہ نہیں ہوتا، کوئی میٹنگ نہیں ہوتی، بس آپ کانٹیکٹ کرتی ہیں فلاں ذاکرہ سے، بہت ہوا تو آپ کہتی ہیں کہ شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھ دیجیے گا، آپ اون محمد کے مصائب پڑھ دیجیے گا، آپ اور حضرت سکینہ کے مصائب پڑھ دیجیے گا۔ اس کے علاوہ مضمون کے متعلق کوئی دونوں کی آپس میں میٹنگ نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی غلطی۔ دیکھیے کس موضوع پر آپ کے خاندان میں ضرورت ہے باقاعدہ اس کی، آپ ایسے موضوع کا باقاعدہ، مثلا اگر کسی گھر میں ایسے افراد ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، اب آپ لوگوں کے گھر کا اصل مسئلہ نماز نہ پڑھنا، اور آپ جو ہیں جناب پتہ نہیں کون کون سے موضوعات وہ جو رٹی رٹائی مجلس ہے جو ذاکر یا ذاکرہ کو پتہ ہے، جس کا فی الحال آپ کے یہاں سے کوئی تعلق اور خاطر بھی نہیں ہے، اور وہ ان مضامین کا انتخاب کر رہا ہے، تو یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ مثلا جیسے میں نے کہا نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو باقاعدہ اسے بریف کر دیں، بھائی نماز کے موضوع اس کی اہمیت پہ آپ پڑھیں، تو دیکھیے ہم خود زیارت وارثہ میں بھی اور دیگر زیارات میں بھی کہ باقاعدہ اس کا جملہ ہے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، ہم گواہی دے رہے ہیں اس زیارت نامے کے اندر بھی،
ورنہ امام کے متعلق کوئی سوچ سکتا ہے اگر ہم نہیں بھی یہ بات کی گواہی دیں تو کیا وہ دماغ تسلیم کرے گا کہ امام نماز نہیں پڑھتے ہوں. لیکن بار بار اس کا احساس دلانے کے لیے کہ نماز کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے تو اس کو اپنے اس کے اندر جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے. اور یہ خود بھی ہمارے چوتھے امام جملہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرماتے تھے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کہ میرے والد امام حسین ہر رات کو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. چوتھے امام کا باقاعدہ امام حسین کے متعلق جملہ ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ ان کا ماننے والا یعنی چند ایک جملے اس طرح کے استعمال کیے جائیں کہ بے نمازی بھی اس کے اندر ذرا چونک جائے, ٹھٹک جائے, پریشان ہو جائے کہ ہاں مجھے بھی نماز پڑھنا. اور کوشش ایک بات کی اور بھی کر لیں کہ جیسے ابھی میں نے مجلس اعضاء کے آداب میں سے ایک چیز کہی تھی کہ تلاوت قرآن شروع کروائی جائے. ایک چیز اور بھی کی جا سکتی ہے, اس میں ورائٹی بھی رکھیں, کبھی تلاوت قرآن ہو جائے یا تلاوت قرآن کے فوراً بعد زیارت عاشورہ, جب تک لوگ جمع ہوں زیارت عاشورہ, جتنی دیر مجلس شروع ہونے ہو جب تک وہ زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کر دے. اور اس میں ثواب بھی بتا دیا جائے تاکہ سامعین اس کو سنیں, ورنہ سوچیں گے اچھا کوئی زیارت چل رہی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ 10 کروڑ درجات زیارت عاشورہ کو پڑھنے والے کے بلند ہوتے ہیں اور تمام انبیاء اور رسولوں کی زیارت کا ثواب اس کو ملتا ہے اور ان تمام لوگوں کے برابر ثواب اسے دیا جاتا ہے جنہوں نے شہادت امام حسین سے لے کر آج تک آپ کی قبر کی زیارت کی. اللہم صلی علی محمد. تو جب تک وہ سلسلہ شروع ہو تب تک آپ اس دوران زیارت عاشورہ یا تلاوت قرآن وہ جاری رکھیں. خاص طور پہ ایک اور ادب جس کی آج کل بڑی امپورٹنس ہو گئی ہے, وہ ادبیات کے خلاف بات ہو رہی ہے کہ خواتین مناسب شرعی لباس میں مجالس اعضاء میں شریک. صرف کالے کپڑے ہی ضروری نہیں ہیں. مثلا بہت سارے پوش علاقوں کے اندر جو مجالس ہو رہی ہیں اس میں مجلس اعضاء میں بال کھول کر خواتین بے پردہ اور ساڑیاں پہن کر اس طرح سے شریک ہو رہی ہیں. یہ سخت بے ادبی ہے. نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا اس عزاداری میں آنے کا, بلکہ ایک عذاب اور ایک بے برکتی نازل ہوگی ان خواتین پر جو اس انداز سے شریک ہو رہی ہیں. اچھا, بعض اوقات خواتین پردہ کر کے آتی ہیں لیکن وہ نامناسب پردہ ہوتا. باقاعدہ حرم ائمہ میں آغا سیستانی کے جگہ جگہ جو ہے وہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ جو خواتین جو پردہ کر کے آتی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ بہترین پردہ ان کو کر کے آنا چاہیے, لیکن وہ خواتین کے جو کہ صحیح پردہ کر کے نہیں آ رہی ہیں ان کے لیے باقاعدہ الگ سے وہاں پر فتاوے پرنٹ کر کے مختلف جگہوں کے اوپر لگائے گئے ہیں کہ یہاں پر ان جگہوں کے اوپر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مناسب لباس کا انتخاب کر کے آئیں, نامناسب لباسوں میں ہرگز نہ آئیں. وہاں سے تو لوگ دروازے سے انٹر ہو جاتے ہیں چادر وغیرہ پہن کے اور اندر آ کر اتار دیتی ہیں, بار بار ان کو خدام جا کر کب تک پکڑتے رہیں اور ان کو جو ہے وہ تنبیہ کرتے رہیں. تو اس انداز سے اچھا, یہ پہلے ادوار کے اندر جیسے کہ شاعران کی بیوی وغیرہ وہاں پر آتی تھی تو بہت ہی باریک سا کوئی چیز سر کے اوپر جو ہے اوڑھ کے, اول تو ان کا کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ بے پردہ ہی وہاں پر شریک ہو جائیں, لیکن یہ کہ بہرحال کبھی پریشر ہوتا تھا تو انتہائی باریک سا نامناسب جس کو کہا جائے پردہ, اور اس طرح سے امام رضا کے روضے کے اوپر جو ہے وہ کبھی کبھار دنیا دکھاوے کے لیے ان لوگوں کو آنا پڑتا تھا. تو اس کا بڑا خصوصی طور پر خیال رکھنا کہ بہترین ایسا لباس, سیاہ لباس کہ جس میں پردے کی کوئی مخالفت نہ ہو, ایسا لباس آپ پہن کر مجلس اعضاء میں شریک. اچھا, اسی طرح سے جو کہ اخلاقیات یعنی جو اس کے آداب میں خاص طور پر عاشورے کے دن کے آداب تو ایک الگ ہی ہیں, تو آپ کو تو میں ڈسکس بھی نہیں کر رہا, لیکن ایک خاص طور پر ایک چیز جو آج کل کیونکہ جب سے موبائل فون اور یہ ہر چیز انٹرنیٹ بھی ہمارے ہاتھوں کے اندر آ گیا ہے, اس کے اندر ایک ادب اور بھی خاص طور پر اس دن کوئی بھی انسان اپنے دنیاوی کاموں کے سلسلے میں, اپنے بزنس اور کاروبار کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ نہ جائے گھر سے. تو عام طور پر لوگ چھٹی تو کرتے ہیں لیکن اپنی بزنس ای میلز وغیرہ چیک کرتے رہتے ہیں. یہ ایک بہت بے برکتی کا باعث بنتا ہے, اپنے حد تک کہ میں یہ کہوں کہ بزنس ای میلز بھی عاشورے کے روز چیک نہ کریں. دنیا کے کسی تو اس میں اتنی برکت آپ کی نازل ہوگی, اور بزنس ای میل اس دن مثلا چیک کی ہے کاروبار دنیا کے اندر اس کے لحاظ سے, کیونکہ آج کل کاروبار کے طریقے بھی بدل گئے ہیں, تو یہ بھی اسی کے اندر ہی شامل ہوتا ہے کہ ہم نے ای میل ادھر سے ادھر اپنے اس کے لیے ٹرانسفر کی ہے اپنے بزنس کے لیے, تو اس میں ایک بے برکتی آتی.
رزق میں کمی ہوتی ہے بلکہ. تو اس کے ادب آداب کا خیال کریں، خاص طور پہ عاشورے کے جو آداب ہیں جو کہ ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے. پھر ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ ذاکر یا ذاکرہ ہرگز بھی بغیر وضو ممبر پہ نہ جائیں. جو آپ کے کہنے سننے میں ہوں ان کو تو آپ الخصوص ان کو تو آپ بچوں کو، نوجوانوں کو یا ایسے ذاکر اور ذاکرہ جن سے آپ کے تعلقات ہیں ان کو وضو ضرور کروا دیں. شیطان ان کے اوپر بہت زیادہ حملہ آور ہوگا اور ان کی نیتوں کو تبدیل کروائے گا. اور ایک ادب میں سے یہ بھی شامل ہے جو 27واں ادب، کہ مجلس اعضاء میں جانے سے پہلے صدقہ دے کر جائیں اور آیت الکرسی پڑھ کے جائیں. اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور آج کل کے دور میں تو اور زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ جبکہ دہشت گردی اور یہ سب کچھ جو ہیں وہ مظالم اور مصائب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں ان کی اہمیت اور زیادہ ہو گئی. کوشش کریں کہ جہاں پر بھی مجلس اعضاء برپا ہو رہی ہو وہاں پر واض و نصیحت دیواروں پر پینافلیکس لگا کر، چادروں کے اوپر لکھوا کر، یا کم سے کم جہاں پر یہ سب چیزیں اویلیبل نہیں ہیں بڑے بڑے کارڈ بورڈ اور جو پیپرز ہیں ان کے اوپر احادیث اگر لکھ کے لگائی جائیں تو بہت ہی اچھا. عام طور پہ ہمارے یا زہرا یا حسین یا سلام یا حسین یا امام زمانہ کے متعلق مثلا کوئی بھی ایک چیز لکھ کے سلام ولام وہ پیچھے لگا ہوتا ہے عام طور پر. لیکن میں اس سے بڑھ کر آگے آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر ایسی احادیث مبارکہ اور پیغامات لکھ کے لگائیں کہ جو کہ احادیث ہوں کہ اور وہ کوشش کریں کہ اس کے بالکل پیچھے لگائیں جہاں پر ذاکر یا ذاکرہ بیٹھی ہو، کہ مستقل لوگوں کی نگاہ اس حدیث کے اوپر بھی پڑتی رہے. یہ خود ایک تبلیغات اور آپ کے برکتوں کو بڑھائے گا. یہ بہت اہم چیز ہے، لیکن لوگ عام طور پر اس قسم کی چیزیں تو لگاتے ہیں، لیکن اور یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہمارے مدرسۃ القائم کے جو افراد ہیں جو اس سلسلے میں کام کرتے ہیں انہوں نے باقاعدہ ایسی تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں. آپ ان سے رجوع کر سکتی ہیں. کتنے ہی پینافلیکس اور یہ جس کے اندر ایسی احادیث مبارکہ اور یہ سب کچھ ہیں کہ یہ ڈیکوریٹ کر دیں، اس کو بڑی حکمت کے ساتھ وہاں پر ان تمام چیزوں کو سجائیں کہ وہ جگہ کے اس کی در و دیوار سے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ ٹپک رہا اور امام حسین کا جو اصلی اور حقیقی مقصد تھا وہ لوگوں کے سامنے آئے. اچھا، اب ایک اور بھی ہے ادب میں سے کہ ایک دوسرے کو شہادت امام حسین کی تعزیت پیش کریں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ عاشورے کے روز سمجھتے ہیں کہ اس کام کو کیا جائے. نہیں، عام مجالس کے اندر بھی جو مجلس اعضاء برپا ہو رہی ہے اس میں بھی اس کو تعزیتی الفاظ باقاعدہ اس کو یاد بھی کرنا چاہیے جو ہمارے پانچویں امام نے ارشاد فرمائے ہیں کہ عظم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین وجعلنا وإیاکم من الطالبین بثارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان الفاظ میں پانچویں امام کہتے ہیں تعزیت پیش کی جائے کہ اے خدا امام حسین کی سوگواری اور عزاداری کی برکت سے ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ فرما دے اور ہم اور آپ کو امام مہدی آل محمد کے ہمراہ امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں میں سے قرار دے. یہ باقاعدہ اس کے اندر تعزیتی جملے یہ یاد کرنے چاہیے. ایک لائنی کی تو دعا ہے، یا کم از کم اگر اتنا لمبا یاد نہ ہو سکے تو ایک جملہ آپس میں ملتے ہوئے ضرور کہا جائے، عظم اللہ اجورکم. یہ ضرور کہا جائے تعزیت میں. ہمارے کتنے علماء ہیں جیسے ہمارے مولانا محمد علی نقوی ہر مجلس کے شروع میں ضرور یہ تعزیت پیش کرتے ہیں، یا اور علماء بھی کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر اور یہ آپس میں بھی اس طرح سے لوگ کہیں تو یہ ادب اور آداب میں اس کے چیز شامل. دیکھیے کیونکہ یہ ایسا ہے کہ لوگ اس کو صرف عاشورے سے ریلیٹڈ سمجھتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ عاشورے کے دن کی کچھ خصوصی باتیں ہیں. عاشورے کے متعلق علماء نے بڑے ایسے عرفانی جملے کہے ہیں کہ مثلا عاشورہ تجلی خدا ہے، روز عاشورہ روز ظہور لا الہ الا اللہ ہے. اور علماء نے یہاں تک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ عاشورہ ظہر سے پہلے کار عبد ہے اور ظہر کے بعد کار خدا ہے. بہت عظیم دن ہے، اس کے دن کی الگ خصوصیات بھی ہیں یقیناً، لیکن یہ تعزیتی جملے عام مجالس میں عام دنوں میں بھی کہے جا سکتے ہیں. اور اس کے اندر اگر ممکن ہو تو سیاہ پوش ہو کر کالا لباس پہن کر مجلس اعضاء کے اندر شریک ہوا جائے تو بہت ہی اچھا ہے. اور
کیونکہ دیکھیے یہ جو کالا لباس ہے یہ حزن و غم کا ایسا تاثر لے کر آتا ہے کہ گویا وہ اس طرح سے کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری جدائی میں اور مصائب نے ہماری دنیا کو تاریک کر دیا، تو اس تاریکی کو بیان کرنے کے لیے اس کے غم کا اظہار وہ اس قسم کے لباس، کالے لباس سے جو ہے وہ کرتا ہے۔ اچھا، ایک ادب کا جس کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسے اقدامات کریں کہ مستحبات واجبات کو نقصان نہ پہنچائیں۔ مثلا جیسے ہمارے یہاں شب بیداری ہوا کرتی، عام طور پر 80-90% نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ اگلے اس دن کی نماز فجر ان کی ضرور قضا ہو جاتی ہے شب بیداری کے بعد۔ اکثر نوجوان فجر کی نماز پڑھے بغیر ہی سو جاتے ہیں۔ یعنی ایسا مستحب تھا، نیک کام تھا کہ جو واجب کو نقصان پہنچا گیا۔ اس سے شب بیداری کی مذمت نہیں ہو رہی، بلکہ ایسے اقدامات کرنے کی مذمت ہو رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں واجب یعنی نماز فجر قضا ہو جائے۔ جو یہاں شہزادی فاطمہ گروپ جو سب سے سینئر موسٹ ہے، ان کا بہت عرصے پہلے، سالوں پہلے ہمارا ایک لیکچر ہوا تھا اس موضوع پر کہ وہ کون کون سے مباحات ہیں جو واجبات کو ضائع کرنے کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں، حرام کاموں کا پیش خیمہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی ایک لسٹ تھی باقاعدہ کہ وہ مباحات جو حرام کاموں کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری مثالیں آئی تھیں، مثلا راتوں کو دیر تک جاگنا مباح کام ہے، لیکن اسی کے ذریعے پھر نماز فجر قضا ہوگی تو یہ مباح حرام کام کا پیش خیمہ بن جائے گا۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، تیز رفتاری سے بات آگے بڑھانی ہے۔ خمس واجب الادا پیسوں کو عزاداری میں استعمال نہ کریں، یہ اس کے آداب میں سے، یعنی وہ پیسہ جس میں خود خاندان اہل بیت کا حق مارا گیا ہو، سادات کا حق مارا گیا ہو، اس کو آپ امام حسین ہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ امام کب اس چیز سے راضی ہوں گے کہ ان کا حق نکالے بغیر آپ اسی پیسے کو عزاداری میں استعمال کریں؟ اس میں ایک بہت تفصیل کے اندر انسان جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اتنا وقت نہیں ہے۔ اس کو آداب میں خیال رکھیں، اس کو خود محسوس کریں کہ ذمہ داری کہیں ایسے پیسوں سے عزاداری تو نہیں کی جا رہی ہے جس میں سے خمس نہیں نکالا گیا ہو۔ اسی طرح سے آج کل ایک ٹرینڈ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کو فروغ نہیں دینا ہے، اس کے برخلاف عمل کرنا ہے کہ علماء دین کو عزاداری سے جدا نہ کریں۔ یہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر علمی لحاظ سے جو انگوٹھا چھاپ قسم کے افراد ہیں، جنہوں نے صرف 2-3 مجلسیں رٹی ہوئی ہیں، ان کو لا کر ممبر پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ ایسا نہ کریں، اور علماء کو اس سے دور کیا جا رہا ہے۔ کہیں سے بھی کوشش کریں، علماء ضرور مجلس عزا کے اندر جو ہے وہ آئیں اور پھر وہ اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں۔ علماء ہی سے کوشش کر کے مجلس پڑھوائیں، انہی کو آپ مقدم کریں، انہی کو آگے کریں۔ اور علماء مثلا کسی ذاکر کو بھی بلائیں تو کم سے کم کسی عالم دین کو وہاں پر شریک ہونے کے لیے ضرور بلوائیں، تاکہ ایسے افراد جو ہوں کوئی اس قسم کی بات بھی نہ کریں۔ عالم کو دیکھ کر ذرا انسان پھر بھی ذرا ڈر جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے ان کے علم وغیرہ سے، تو وہ اپنی زبانوں کو بھی کنٹرول رکھیں۔ عام آدمیوں کو دیکھ کے تو ہر آدمی جو چاہے بولتا چلا جاتا ہے۔ تو علماء کو علی الخصوص ایسی اپنی گھریلو مجلس میں بھی ضرور، مثلا علاقے کے مسجد کے پیش امام کو لے آئیں، کسی اور عالم دین کو ضرور اس میں، یعنی علماء کو عزاداری سے دور نہ کریں۔ یہ سخت بے ادبی ہے کہ صاحبان علم و فضل کی موجودگی میں ایک جو مفضول ہے، کم علم والا ہے، اس کو ممبر پہ بٹھایا جائے۔ اس کے بعد ایک اور ہے تبرک کے سلسلے میں، کیونکہ یہ بھی انتظام پہلے سے ہوتا ہے، ابھی سارے پہلے کے آداب چل رہے ہیں، ابھی تو مجلس کے آداب شروع ہی نہیں ہوئے ایک لحاظ سے۔ تبرک کے انتظام میں حفظان صحت کے اصولوں کا خیال کریں، یہ بانیان مجلس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ علماء فرماتے ہیں، آغا محسن قرطی نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں بس ایک ہی طرح کے تبرک اس انداز سے چل رہے ہیں۔ عام دنوں میں بھی آپ کھانوں میں گرمی اور سردی کا خیال کرتی ہیں، گرمیوں کے کھانے الگ ہوتے ہیں، سردیوں کے نسبتاً الگ ہوتے ہیں۔ کب جو ہے مثلا آپ جو ہے وہ سوپ وغیرہ جو ہے شدید گرمیوں کے دنوں میں پیتی ہیں، یہاں کم سے کم میں اپنے ماحول اور معاشرے کی بات کر رہا ہوں، جہاں شدید گرمی پڑ رہی ہوں کہاں دوپہر اور جو ہے شام میں کافی وغیرہ پی جاتی ہے، عام طور پہ لوگ سردیوں وغیرہ میں پیتے ہیں، ان کو عادت ہے، ان کی ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور صحت کے اعتبار سے بھی
یعنی آپ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو، عزاداروں کو وہاں پر بلایا ہوا ہے، اور ان کو صحت خراب کرنے والے تبرک وہاں پر کھلائے چلے جا رہے ہیں، تیل اور گھی کے اندر تربتر چیزیں دی جا رہی ہیں، گندی جگہوں سے مثلا جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ تبرک بنوائے جاتے ہیں۔ اس کا خیال کرنا ہے کہ کوئی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ جس جگہ پہ بھی تبرک بنایا جا رہا ہے اس کی ہائیجینک کنڈیشن ٹھیک ہونی چاہیے۔ یہ سارے چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ عام طور پر اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں، اور بازار سے کہیں سے بھی ان کو کسی بھی طرح کا مل جائے بنانے والا، اور وہ کس طرح کے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر جو افراد ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، کون کون سے گندے تیلوں کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو پکاتے ہیں اور تلتے ہیں، اور آپ کو لا کر جو ہے وہ نہ صفائی ستھرائی کا خیال وہ لوگ کرتے ہیں، نہ کسی بھی اعتبار سے نہ پاکی ناپاکی کی ان لوگوں کو پرواہ ہوتی ہے۔ یعنی کون سی ایسی مجلس ہو رہی، امام حسین اس سے کب خوش ہوں گے کہ ان کے عزاداروں کی صحتیں اس قسم کے تبرکوں سے خراب کی جائیں، اور آپ کہیں کہ نہیں جناب۔ اچھا اتفاق دیکھیے بات کیا ہوتی ہے، آپ کتنا زیادہ کہ مریضوں کی شفا یابی کے لیے تبرک کی بڑی اہمیت ہے، اور یہاں تبرک سارے اس انداز کے ہوتے ہیں جو مریض بیچارہ کھا ہی نہیں سکتا ہے، انتہائی اسپائسی، انتہا سے زیادہ اس پہ گھی اور تیل تیر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ مریض کے لیے کھانے کا، عام آدمی کے لیے دشوار نہیں، جو صحت مند ہو چاہے جائے گا کہ مریض۔ تو بہرحال دیکھیے یہ سب آزادار ہیں، ان کے جسموں کے اندر یہ سب چیزیں پہنچ رہی ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیا چیز ان کو سرو کر رہے ہیں۔ عام طور پر جو ہمارے یہاں شربت وغیرہ بھی تقسیم ہوتے ہیں، کس طرح کے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، لوگوں کے ہاتھ اس کے اندر ڈوب رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کوئی بیمار پڑا ہو۔ آپ نے نہیں دیکھا نا، ڈاکٹر حضرات سے جا کر پوچھیے، کتنے شیعہ ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بتاتے ہیں کتنے جو ہے نا پیٹ کی خرابی کے فوراً مجلسوں کے کھانے کھا کے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں۔ یعنی آپ اپنے جو گندگی اور جو خیال نہ رکھنا ہے اس کو امام حسین کے کھاتے میں آپ ڈال دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے نام کا جو تبرک خراب ہو جائے اور نقصان پہنچائے، ان کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شربت وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں، بہت کس طرح کے ٹبوں کے اندر ہوتے ہیں وہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا سادے ترین کھانوں کا یا تبرک کا انتظام کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا کوئی قرآن و حدیث کے اندر باقاعدہ الفاظ یہ آ گئے ہیں کہ حلیم اور بریانی وغیرہ ہی مثلا جو ہے کیا جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ یعنی ایران میں بھی اور جگہوں کے اوپر ہی بہت سادہ قسم کا تبرک بھی ہوتا ہے، جس سے نہ کسی کی پنیر ہے مثلا روٹی کے ٹکڑے پر رکھ کے دے دیا۔ اس سے جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ لوگ ذرا الگ سے ان کے اندر ایک لئیم ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کھانوں کے لالچ کے اندر جو ہے لوگ آنے لگے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ مجلس اعضاء سے تبرک کو ختم معاذ اللہ کیا جائے، اس کی بہت اہمیت ہے، بہت برکتیں ہیں، شفا یابی اس کے اندر ہے، بشرطے کہ آپ اس کے اندر ان چیزوں کی آمیزش جو ہے وہ نہ کریں۔ سادہ ترین اب یہ آپ خود سوچ سکتی ہیں، میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ سارے میں کھانوں کی لسٹ بھی آپ کو بتاؤں یہاں پہ بیٹھ کے، یہ اب آپ خود اپنا دماغ، کوئی ایسی بڑی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے کہ کوئی بیان کرنا پڑے، کوئی ماہر آ کے آپ کو بتائے، لیکن آپ خود بھی اندازہ کر سکتی ہیں کون سے کھانے یا تبرک ایسے ہوں جو لوگوں کی صحت خراب نہ کریں، سادے قسم کے ہوں، لوگ اس پر اعتراض بھی نہ کریں۔ چلیں ایسے کھانوں کا بھی انتظام کروا سکتی ہیں، آپ خود تیل مہیا کر سکتی ہیں، گندا کوئی تیل استعمال نہ کرنا، یہ جو ہم تیل لے کر آئیں یہ اس کے اندر ڈالنا، ہم خود فلاں، عام طور پہ لوگ کچھ افراد خیال کرتے ہیں لیکن زیادہ تر افراد انہی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں وہ جس طرح سے بھی انجام دیں اس کو۔ تو ان تبرک کے سلسلے میں علی الخصوص ان چیزوں کا خیال کیا جائے کہ اس کے بھی کچھ ادب اور آداب ہیں۔ باقاعدہ وہاں پر کھانوں کے تبرک کے اندر برکت بڑھانے کے لیے زعفران سے باقاعدہ ابوالفضل العباس کا نام لکھا جاتا ہے اندر، پھر اس کے اندر تبرک جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے تاکہ برکت مزید ہو۔ صاف ستھرے طریقے سے بہت ساری مجالس کے اندر جو ہے تبرک کو سرو کیا جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے جو خاص طور پر حرم معصومین کے اندر جو مضیف ہوتے ہیں، جو یہاں پر یہ کھانے وغیرہ تیار ہو رہے ہوتے ہیں، تو جو خواتین جو کہ وہاں پر سیلیڈز تیار کریں کچھ ہیں، وہ اس پڑھنے کے دوران مستقل صلوات وغیرہ بھی وہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ درود بھیجیے نا محمد عالم۔ اور انتہائی صاف ستھرے طریقے سے، یعنی باقاعدہ باحجاب خواتین، کہ کوئی غیر شرعی امور کا ارتکاب نہیں ہوتا، جو وہاں پر مہمان خانوں کے اندر جو لوگوں کی ضیافت کے لیے سب نے گلوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح طریقے سے جو ہے اس کو سرو کیا جاتا ہے۔
وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، زیارتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کھانے کو بنانے کے بعد، اس کے بعد، کیونکہ صاحبان ایمان کے جسموں کے اندر ہی کھانا جو ہے وہ جانا ہے، اسی اعتبار سے انتہا سے زیادہ صفائی ستھرائی کا خیال کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ بس جس طرح سے بھی چاہے اس کو سرو کر دیا، جیسے ہمارے ہاں بہت غلط انداز سے جو ہے وہ تبرک وغیرہ کو بنوایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے سرو کیا جاتا ہے. اچھا، صرف تبرک کے اندر کوشش یہ کریں کہ فقط ایسا نہ ہو. تو میں نے جیسے کہا کہ بیمار بھی اس کو کھا سکیں، اس طرح کا تبرک ہو. اور یہ بری بات ہوگی کہ آپ کے تبرک کے نتیجے میں کسی عزادار کی طبیعت خراب ہو جائے، اس کو تیزابیت ہو جائے، اس کی بیماری مزید بڑھ جائے. اچھا، تبرک میں ضروری نہیں کہ صرف کھانے کی حد تک رہا جائے، کھانا ضرور رکھیں لیکن ایڈیشن کر دیں کچھ چیزوں کا. اچھی کتابیں تبرک میں تقسیم کریں، یہ بھی تو ممکن ہے نا، اچھی کتابیں انسان تبرک میں تقسیم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ مثلا آپ اگر کسی کو حیثیت دی ہوئی ہے، نماز کی چادریں، عام طور پر جو خواتین جس میں دوپٹے میں نمازیں پڑھ رہی ہیں، بال نظر آ رہے ہیں، آپ مجالس میں نماز کی چادریں تقسیم کروا دیں، خواتین کو بنی بنائی. ایسے اسکارف جو ہیں وہ بانٹ دیں. تو یا بہت سے اہم ترین اعمال جو بتائے گئے ہیں، دعائیں بتائی ہیں، ان کی فوٹو کاپیاں جو ہیں وہ تقسیم کروا دیں. یعنی صرف مجلس اعضا کا تبرک صرف کھانے ہی کی حد تک ہی رہے، علمی بھی تو، آپ کی روح کی بھی تو کوئی غذا ہے، اس کا بھی تو کوئی انتظام اس میں مجلس اعضا میں ہونا چاہیے نا. زیادہ ہمت دی خصائص حسینیہ جو بھی میں نے اس کا نام لیا، آپ وہ تقسیم کروا دیجئے. لوگوں کی کارآمد جو اور کتابیں ہیں اس طرح سے جو ان کی زندگی کو بنائیں گی وہ تقسیم کروائیں. تو بہرحال بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. تبرک کے سلسلے میں اب مزید بات نہیں، تو آپ خود سوچیے گا کہ اس میں کیا مزید ہونا چاہیے. اگلا ادب یہ ہے کہ صالح خطبہ کی مجالس میں شریک ہوں. اس کی بڑی امپورٹنس ہے. ان کی حوصلہ افزائی ہو، جو نیکوکار ہوں، صالح ہوں، متقی و پرہیزگار ہوں. ایسے افراد کی مجالس کے اندر آپ شریک ہوں، ان کا آپ مجمع بڑھائیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فاسق و فاجر افراد، کردار اور عمل جن کا خراب ہوتا ہے، ایسے افراد کی مجالس کے اندر لوگ شریک ہوتے ہیں، ان کے مجمع کو بڑھاتے ہیں. ان کا مجمع نہ بڑھائیں، جو صالح خطبہ ہوں ان کے مجمع کو بڑھانا چاہیے، اس میں جا کر شریک ہونا چاہیے. اگلا 36واں ادب یہ ہے کہ غیر مفید مجلس پڑھنے والے ذاکر یا ذاکرہ کو اب تنبیہ کریں. باقاعدہ آپ ذاکرین اور ذاکرات سے جا کر فرمائش کریں کہ آپ نے اس موضوع پہ کیوں نہیں پڑھتے، آپ اصلاح کی بات کیوں نہیں کرتے. یقین کیجئے کہ جب کئی افراد ایک ہی بات اس ذاکر یا ذاکرہ سے کہیں گے نا، تو آقا اپنا شیخ محسن علی نجفی جو اسلام آباد میں ہمارے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے صحیح کہا کہ ہر چیز کی ایک مارکیٹ بنانی پڑتی. ذاکرین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ٹرینڈ ہم پڑھ رہے ہیں مناظرانہ مجلس ہے، اسی کی مارکیٹ ہے، تو پبلک کی ڈیمانڈ کیونکہ یہی ہے تو ہم اسی طریقے سے مجلس پڑھیں گے. اگر آپ پبلک کی ڈیمانڈ ان کے سامنے یہ پیش کر دیں کہ ہمیں تبلیغی مجلس چاہیے اور 5-10 افراد کے ٹیلی فون ان کے پاس آ جائیں، تو انہوں نے کہا یقین جانیے کہ یہی ڈیمانڈ کے تحت وہ مجلس اپنے پریپیئر کریں گے. یعنی اگر آپ ان سے فرمائش کریں کہ اس موضوع ہی کے اوپر ہونا چاہیے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ بالآخر وہ مجبور ہو جائیں گے. تو یہ بار بار جو پبلک کی ڈیمانڈ والا مسئلہ رہتا ہے نا، وہ بھی اس طرح سے حل ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا ادب یہ ہے کہ خدمت گزارانے جو مجلس ہیں ان کا خصوصی احترام اور اکرام کرنا ہے. اس کے اندر بانی مجلس بھی آ جاتے ہیں، اس میں جو اور خادمان ہیں، ورکرز ہیں، رضاکار ہیں، اسکاؤٹس وغیرہ ہیں، ان کا احترام بھی آ جاتا ہے. ان کی حوصلہ افزائی کے کلمات کہنے چاہیے. آپ خود دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ، ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ تلاشی لے رہے ہوتے ہیں اگر، تو لوگ ان سے بدتمیزی اور بدسلوکی کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی مجلس اعضا چھوڑ کر آپ لوگوں کو سہولیات پہنچا رہے ہوتے ہیں. بانی مجلس کب سے انتظامات کر رہا ہوتا ہے، اس کے ورکرز نہ جانے کہاں کہاں دھوپوں میں کھڑے ہو کر آپ کے لیے سہولت مہیا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے ان کے عزت و احترام جو ہے جیسے کوئی ملازم کی طرح سے ان کو سمجھتے ہیں اپنا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اب کچھ آداب ایسے ہیں جن کا مجلس اعضا کے دوران خیال کرنا ضروری. یہ تو سب پہلے کی باتیں تھیں جس کا خیال کریں. اب مجلس اس وقت شروع ہو جائے اس کے بعد آ کر سلام نہ کریں. اکثر افراد آ کر سلام کرتے ہیں، ایک دم سے مجلس میں ذاکر یا ذاکرہ کو بھی سلام کا جواب دینا ہوتا ہے، یا اپنی آواز کو آ کر اس قدر بلند کرنے لگتے ہیں کہ لوگ مجلس کو توجہ ہٹا کر ان کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ادب اور احترام کے خلاف ہے. تو مجلس سے اعضا میں جب شریک ہوں تو اس طرح سے آ کر بآواز بلند لوگوں کو سلام نہ کریں، کیونکہ مجلس جاری ہو چکی ہے. خاموشی سے آ کر بیٹھ جائیں، آواز کو اپنی بلند نہ کریں کہ لوگ ڈسٹرب ہوں.
39واں ادب یہ کہ جہاں بھی جگہ مل جائے آپ وہیں بیٹھ جائیں, لوگوں کے سروں کو پھلانگتے ہوئے نہ جائیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سروں کو پھلانگنے میں اور کبھی کسی عزادار کے ہاتھ پہ آپ کا پاؤں آ جاتا ہے, کبھی اس کے کپڑوں پر آپ کا پاؤں آ جاتا ہے, اور اذیت پہنچاتے ہوئے لوگ جو ہے بالکل سب سے آگے آ کر بیٹھتے ہیں. یہ غلط طریقہ کار. ہاں اگر کوئی پریشانی نہیں ہے اور رستہ موجود ہے تو آگے جا کر بیٹھا جا سکتا ہے, لیکن اس طرح سے بیٹھنا بس جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیے. اب یہ لوگوں کے سر تو پوری مجلس بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور کسی نہ کسی عزادار کو اذیت بھی پہنچاتے ہیں.